کسی زمانے میں ایک گاؤں کے قریب ایک درویش رہتا تھا۔ وہ دنیاوی لالچ سے آزاد، سادہ لباس اور سادہ خوراک پر قناعت کرنے والا، اپنے رب کی یاد میں مصروف رہتا۔ اس کا زیادہ وقت گاؤں سے باہر جنگل میں گزرتا، جہاں وہ درختوں کے سائے تلے بیٹھ کر ذکر کرتا اور پرندے، ہرن، خرگوش، حتیٰ کہ جنگلی جانور بھی اس کے قریب بلا خوف آ جاتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ درویش حسب معمول جنگل میں ایک درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھا تھا کہ جھاڑیوں میں اچانک کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ وہ چونکا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت مگر زخمی ہرن ہانپتا ہوا اس کی طرف دوڑتا آ رہا ہے۔ اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا اور سانس تیز تھی۔ درویش نے فوراً اپنا مشکیزہ کھولا، زخم کو پانی سے صاف کیا اور اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر پاؤں پر باندھ دیا۔ نرمی اور شفقت سے ہرن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اسی دوران دور سے کتوں کے بھونکنے اور آدمیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چند لمحوں میں شکاری وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے درویش کو سلام کیا اور پوچھا، بابا جی، کیا آپ نے یہاں سے کوئی ہرن گزرتے دیکھا ہے؟ درویش نے مسکرا کر کہا، جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ میری امانت ہے، میں اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ شکاری نے حیرت سے کہا، یہ ہمارا شکار ہے، ہم نے بڑی محنت سے اسے گھیر لیا تھا۔ درویش نے سکون سے جواب دیا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زخمی کو مارنا ظلم ہے۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شکاری درویش کے الفاظ اور اس کے نورانی چہرے سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کتوں کو واپس بلایا اور بغیر کچھ کہے پلٹ گئے۔ چند دنوں میں ہرن کا زخم بھر گیا۔ وہ ہر روز درویش کے پاس آنے لگا، کبھی گھاس چرنے لگتا، کبھی درویش کے قریب بیٹھ کر جیسے اس کی صحبت سے سکون لیتا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جنگلی ہرن ایک انسان کا دوست بن گیا۔ اس قصے کا سبق یہ ہے کہ رحم دل ہونا صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر جاندار کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق کی حفاظت کرنا دراصل اللہ کی عبادت کا حصہ ہے۔